ناول صاحبہ قسط نمبر 2۔ آموں کے گھنے درخت، ہوا میں کچے آموں کی ترش خوشبو، زمین پر سوکھے پتوں کی چرچراہٹ اور اندھیرے میں ایک خوفناک خاموشی۔ صاحبہ کا سانس اٹکا ہوا تھا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، ہونٹ کانپ رہے تھے اور کلائیوں کی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے جیسے اس کی بے بسی کا اعلان کر رہے تھے۔ پیچھے کھڑا وہ مرد، لمبا، مضبوط، رونبدار اور ہاتھ اس کے ہونٹوں پر سختی سے جمع ہوا۔ صاحبہ نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ گرفت لوہے جیسی تھی۔ تبھی اس مرد نے دھیرے سے ہاتھ ہٹایا اور اگلے ہی لمحے صاحبہ نے پلٹ کر دیکھا۔ اندھیرے میں بھی وہ آنکھیں پہچان لی گئیں، کیونکہ وہ آنکھیں کبھی اس کی ہنسی کی وجہ بنتی تھیں اور آج اس کی جان نکال رہی تھیں۔ صاحبہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، زین شاہ۔ وہ لڑکھڑا گئی، دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ ہاں، وہی تھا وڈیرا غلام مرتضیٰ شاہ کا چھوٹا بیٹا، سردار زین شاہ۔ 2 سال بعد واپس آیا تھا، شہر کی پڑھائی، شہر کی دنیا، اور اب اچانک اس باغ میں۔ زین شاہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے وہ صدیوں بعد کوئی اپنی چیز دیکھ کر مطمئن ہوا ہو۔ تو تم ہو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ صاحبہ کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ وہ شرم، وہ گھبراہٹ، وہی پرانی کیفیت جو بچپن میں ہوتی تھی جب زین شاہ اسے چپکے سے ٹافیاں دیتا تھا، لیکن آج معاملہ ٹافیوں کا نہیں تھا۔ صاحبہ نے فوراً اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، مگر زین شاہ نے اسے چھوڑا نہیں۔ صاحبہ کے لب کپ کپائے، چھوڑو میرا ہاتھ، کوئی دیکھ لے گا۔ زین شاہ نے اس کی کلائی کو تھوڑا اور مضبوطی سے پکڑا، جیسے وہ 2 سال کی دوری کا بدلہ اسی ایک لمس سے لے رہا ہو۔ پھر وہ تھوڑا سا جھکا اور اس کے کان کے قریب آ کر بولا، ارے تم کتنی بڑی ہو گئی ہو صاحبہ۔ صاحبہ کی پلکیں جھک گئیں۔ زین شاہ نے نظریں اس کے چہرے پر جمائے رکھیں۔ وہ آہستہ سے کہا، اور بہت خوبصورت بھی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ آگ تھی جو صاحبہ کے گالوں پر پھیل رہی تھی۔ اس نے اپنی نظریں نیچے کر لیں، جیسے اس کے سامنے کھڑا زین شاہ نہیں بلکہ کوئی قیامت ہو۔ میں جا رہی ہوں، وہ بس اتنا کہہ سکی۔ زین شاہ کے ہاتھ کی گرفت ابھی بھی اس کی کلائی پر تھی۔ صاحبہ نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا، چوڑیوں کی باقی بچی کھنک لرزی اور وہ شرم سے بھاگ گئی۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی، آنکھوں میں خوف اور دل میں عجیب سا سرور لیے دوڑتی ہوئی باغ کی دیوار کی طرف گئی، لیکن جاتے جاتے اس نے پیچھے مڑ کر ایک بار دیکھا۔ زین شاہ وہیں کھڑا تھا، خاموش، مسکراتا، اور نظریں ایسی جیسے شکار ہاتھ سے نکل گیا ہو۔ صاحبہ نے جلدی سے دیوار پھیلانگی اور وہ دوڑتی ہوئی گاؤں کی گلیوں میں گم ہو گئی۔ رات نے جب رانی پور گاؤں پر اپنا کالا آنچل پھیلایا تو پورا دیہات نیند کی گہری وادی میں اتر چکا تھا۔ آسمان پر ستارے ایسے چمک رہے تھے جیسے کسی نے سیاہ مخمل پر چاندی کے چراغ ٹانگ دیے ہوں، اور کچے صحن میں پڑی چارپائیوں پر ٹھنڈی ہوا کے نرم جھونکے کسی انکہی کہانی کو جنم دے رہے تھے۔ صاحبہ چارپائی پر لیٹی تھی، مگر جاگتی اپنی آنکھوں سے نہیں، اپنے دل سے تھی۔ اس کی نظریں آسمان پر تھیں، مگر خیال صرف ایک چہرے پر اٹکا ہوا تھا، زین شاہ۔ وہ مسکراتا چہرہ جو اس کے دل کے اندر کہیں بہت گہرائی میں اتر چکا تھا۔ وہ ہر پل اسے یاد آتا، جیسے وقت نے اس کے ذہن پر اسی ایک تصویر کی مہر لگا دی ہو۔ صاحبہ کی عمر صرف 16 سال تھی، نہ تجربہ، نہ حقیقت کی سختی، بس ایک نرم دل جو احساس کو محبت سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ بار بار اپنی کلائی کو چھوتی، جہاں زین شاہ کی انگلیوں کی گرمی اب بھی جیسے زندہ تھی، اور پھر یادوں کا ایک طوفان ٹوٹ پڑا۔ وہ بچپن کے دن جب وڈیرا غلام مرتضیٰ شاہ شہر سے لوٹتے تو بڑی حویلی میں جشن کا سماں بن جاتا تھا۔ زین شاہ چھوٹا سا شرارتی سا لڑکا، ماں کی نظر بچا کر حویلی کے پچھلے دروازے کی طرف بھاگتا، جہاں ایک چھوٹی سی صاحبہ پہلے سے اس کی منتظر ہوتی، اور پھر وہ لمحہ ٹافی آدھی ٹوٹتی اور آدھی صاحبہ کے ہونٹوں تک پہنچتی۔
زین شاہ مسکرا کر کہتا، صاحبو یہ صرف تمہارے لیے ہے، کسی کو بتانا مت۔ صاحبہ ان لمحوں کو یاد کر کے ہلکی سی مسکرا دی، مگر یہ مسکراہٹ خوشی کی نہیں تھی، یہ ایک نادان دل کی خاموش فریب خوردہ محبت تھی۔ وہ سمجھ بیٹھی تھی کہ یہ سب محبت ہے، مگر حقیقت بہت سخت تھی۔ اس کے اور زین شاہ کے درمیان صرف یادیں نہیں تھیں، بلکہ ایک اونچی اور بہت اونچی دیوار کھڑی تھی، غربت اور امیری کی دیوار، مالک اور نوکر کی دیوار، اور یہ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ مٹی کی بنی اس گڑیا کے لیے اسے گرانا شاید صرف ایک خواب تھا۔ رانی پور میں ایک اور کہانی رانی پور صرف صاحبہ کی کہانی نہیں تھا، یہاں ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دکھ تھا۔ اسی گاؤں میں ایک غریب ہاری کا بیٹا رہتا تھا، لوگ اسے ہاری کا لڑکا کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کا نام تھا احسان نرم دل، شریف، 5 وقت کا نمازی اور زبان پر ہمیشہ ادب۔ وہ لڑکا تھا جس کے چہرے پر سکون ہوتا ہے اور آنکھوں میں خواب۔ وہ پڑھ لکھ کر افسر بننا چاہتا تھا، اپنی ماں کے ہاتھوں کے چھالے ختم کرنا چاہتا تھا اور اپنے باپ کی کمر کا بوجھ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن گاؤں والے خوابوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اوئے احسان، افسر بنے گا تو کیا کرے گا؟ پہلے اپنی پھٹی قمیض تو بدل، غریب کے بچے، تمہیں نوکری کہاں ملنی؟ یہ جملے اسے روز چبھتے تھے، مگر احسان خاموش رہتا، کیونکہ وہ جانتا تھا جو لوگ زبان سے گراتے ہیں، اللہ انہیں وقت سے گرا دیتا ہے۔ سہ پہر کا وقت تھا، سورج کی تپش کم ہو چکی تھی، لیکن ہوا اب بھی گرم تھی۔ شہر سے گاؤں تک ایک کچا مٹی کا راستہ جاتا تھا، راستے کے دونوں طرف گھنے درخت جن کی شاخیں ایسے جھکی تھیں جیسے مسافر کو سایہ دے رہی ہوں۔ آگے کھیت ہرے بھرے لہلہاتے، کبھی گندم کے سنہرے کان، کبھی سبز چارہ، اور دور دور تک آموں کے باغات۔ پرندے واپس اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے تھے اور ہوا میں مٹی اور فصلوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ احسان کندھے پر کتابوں والا بستہ لٹکائے شہر سے واپس آ رہا تھا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، مگر چہرہ صاف، آنکھوں میں عجیب سا عزم تھا۔ وہ چلتے چلتے دل میں کچھ پڑھ رہا تھا، شاید کوئی دعا۔ تبھی اچانک اسے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی، ارے آہستہ گر جائے گا۔ احسان چونک گیا۔ یہ آواز نرم اور بہت جانی پہچانی تھی۔ وہ رکا، درختوں کے قریب دیکھا تو صاحبہ، سسی اور سورٹھا ایک بڑے درخت کے نیچے 3 لڑکیاں کھڑی تھیں۔ ہوا میں پتے ہل رہے تھے، اوپر شاخوں میں ایک چھوٹا سا گھونسلہ تھا۔ صاحبہ، سسی اور سورٹھ۔ صاحبہ کے ہاتھوں میں ایک ننھا سا چڑیا کا بچہ تھا، بہت ننھا، جیسے ابھی ابھی دنیا میں آیا ہو۔ وہ کانپ رہا تھا اور صاحبہ اسے ایسے تھامے تھی جیسے کوئی قیمتی چیز ہو۔ سورٹھ گھبرا کر بولی، ہائے اللہ، اگر یہ مر گیا تو؟ سسی نے کہا، مرے گا نہیں، بس گھونسلے سے گر گیا ہے۔ صاحبہ نے بچے کو دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا، اسے واپس اوپر رکھنا ہوگا ورنہ بلی کھا جائے گی۔ سورٹھ نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے، میں تو نہیں چڑھتی، میں نے تو بچپن میں بھی درخت پر نہیں چڑھا۔ سسی نے فوراً پیچھے ہٹ کر دیکھا، میرے تو پاؤں ہی کانپ رہے تھے۔ صاحبہ نے غصے سے دونوں کو دیکھا، تم دونوں ڈرپوک ہو، میں خود چڑھتی ہوں۔ وہ دوپٹہ کمر کے گرد لپیٹنے لگی، بالوں میں لال پراندہ، ہلکا سا جھولا، چوڑیوں کی چنک آئی۔ احسان دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا یہ منظر دیکھ کر۔ یہ گاؤں اور یہ صاحبہ، وہ واقعی مٹی کی گڑیا لگ رہی تھی۔ احسان نے آگے بڑھ کر کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا، السلام علیکم۔ تینوں لڑکیاں چونک گئیں۔ صاحبہ نے پلٹ کر دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، وعلیکم السلام۔ احسان نے نظریں جھکا کر ادب سے جواب دیا، یہ کیا کر رہی ہو؟ صاحبہ نے فوراً ہاتھ اوپر کر کے چڑیا کا بچہ دکھایا، یہ دیکھو، یہ بچہ گھونسلے سے گر گیا ہے، واپس رکھنا ہے۔ احسان نے اوپر دیکھا، گھونسلہ کافی اونچا تھا، وہ سمجھ گیا یہ کام لڑکیوں کے بس کا نہیں۔ احسان نے نرمی سے کہا، دو مجھے، میں رکھ دیتا ہوں۔ سورٹھ نے فوراً سکھ کا سانس لیا،
ہاں ہاں آپ رکھ دیں، ہم تو بس اسے بچا رہے تھے۔ وہ جھوٹ بول کر بھی ہنسنے لگی۔ صاحبہ نے بچے کو سینے سے لگا کر کہا، نہیں ذرا احتیاط سے، یہ بہت ننھا ہے۔ احسان نے آہستہ سے بچہ لیا، وہ واقعی بہت کمزور تھا۔ احسان نے بچے کو ہاتھ میں پکڑا اور درخت کے تنے کے قریب آیا۔ وہ بغیر کسی خوف کے شاخوں پر ہاتھ رکھ کر چڑھنے لگا۔